معاویہ کو کہ آپ میری بیعت کریں. اب لوگوں نے میری بیعت کر لیا. اور جناب معاویہ کو تو صورتحال کا پہلے سے پتہ چل چکا تھا کہ جنہوں نے قتل کیا ہے وہ جناب مولا علی کے ہی ارد گرد ہیں, اور مولا علی شیر خدا ان کو ابھی پکڑ نہیں رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا وقت کا انتظار کیا جائے. اس بات نے جناب معاویہ کو وہاں پر بیعت کرنے سے روک دیا. اب انہوں نے لیٹر لکھ کر بھیجا جناب مولا علی کو کہ بھئی میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا جب تک آپ قاتلوں کو میرے حوالے نہیں کرتے, کیونکہ شرعی طور پر بھی قانونی طور پر بھی قاتلوں سے قصاص لینا میرا حق ہے, کیونکہ میرے چچا زاد کو قتل کیا گیا ہے اور یہ میرا حق جب تک مجھے ملتا نہیں میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا. آپ قاتل میرے حوالے کر دیں. اسی دن سب سے پہلی بیعت ملک شام میں سے کرنے والا میں ہوں. جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا مطالبہ تھا, نہ وہ خلافت چاہتے تھے نہ وہ اپنے آپ کو مولا علی سے افضل سمجھتے تھے. اس بات کا ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے. جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خیر میں ابھی ثبوت آپ کے سامنے پیش کروں گا. جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ نے سوچا کہ یہ بیعت نہیں کر رہے ہیں, لہٰذا آپ نے ارادہ کیا کہ جب تک یہ بیعت نہیں کرتے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس بندے سے جنگ کروں جو بیعت کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے ارادہ کر لیا, لشکر کو حکم دے دیا کہ بھئی مدینے میں جو لوگ ہیں مدینے کے ارد گرد, اور پھر وہ لوگ بھی جنہوں نے جناب عثمان کو شہید کیا وہ بھی لشکر میں شامل ہو گئے کہ میرے ساتھ چلو اور جا کے معاویہ سے جب تک وہ میری بیعت نہیں کرتے میرے اوپر ان سے لڑنا لازم ہو گیا ہے. اور یہ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, چونکہ خلیفہ تھے, امیر المومنین تھے, اور آپ ہر اس بندے سے لڑنا واجب سمجھتے تھے جو بندہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے چند جمعے پہلے ہی آپ کو یہ بات اس وقت ساری بتا دی ہوئی ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر اعتراض تھا کہ آپ نے جناب مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی, جناب سیدہ فاطمہ گھر جلا دیا وغیرہ وغیرہ. اس اعتراض کا میں جواب دے چکا ہوں. اور اسی وقت میں نے آپ کو یہ فتویٰ سنایا تھا نہج البلاغہ سے, جو مولا علی شیر خدا کا فرمان وہاں پہ شیعوں کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے, کہ جناب مولا علی فرماتے تھے کہ جو بندہ بیعت نہیں کرتا خلیفہ کی, جو بیعت سے منہ موڑے, اس کے ساتھ قتال کرنا لازم ہے جب تک وہ بیعت نہیں کر لیتا. اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا تھا کہ جناب مولا علی نے بیعت سے, ابو بکر صدیق کی بیعت سے ہرگز بھی منہ نہیں موڑا, ورنہ پھر جو آپ کے ساتھ فرضی کہانی سنائی جاتی ہے کہ جو کچھ ہوا تھا پھر وہ صحیح ہوا تھا, مولا علی کے فتوے کے مطابق ٹھیک ہوا تھا, کیونکہ بیعت سے منکر جو بیعت کا انکار کرے اس کے ساتھ لڑنا مولا علی کے نزدیک لازم تھا. خیر وہ تو الگ بات ہے کہ مولا علی نے ہرگز بھی ایسا نہیں کیا اور وہ دروازے کو بھی جلایا نہیں گیا ہے, یہ سب کہانی اور جھوٹ ہے پرلے درجے کا. بہرحال آگے چلیں. جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کو تیار کرنے کا حکم دے دیا, اور ادھر اطلاع مل گئی, جناب عثمان بن حنیف کا خط پہنچا آپ کے پاس, بصرہ سے رپورٹ آ گئی کہ بصرہ میں یہ اس طرح کے حالات ہیں. جناب مولا علی شیر خدا نے اب ملک شام جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور لشکر کو لے کر سیدھا بصرہ کی جانب روانہ ہو گئے. اور بصرہ کے قریب جب پہنچے تو وہاں جناب امی عائشہ, جناب طلحہ, جناب زبیر وغیرہ بھی وہاں پر موجود تھے, لشکر پورا موجود تھا. مولا علی کے آنے کی اطلاع ملی تو جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا قاصد بھیجا جناب کاکا بن عمر کو. ان کو پوچھا کہ جائیں ان سے پوچھیں جا کر کہ آخر آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں, ہم تو ان لوگوں سے قصاص لینے کے لیے آئے ہیں, ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ اس وقت مجبور ہیں, آپ قصاص نہیں لے پا رہے ہیں, تو ہم نے آپ کی مدد کی, ہمیں ڈر تھا کہیں یہ لوگ آپ کی بھی گردن اڑا دیں. تو جناب مولا علی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو ایسا کرنے کو حکم نہیں دیا تھا, آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں اور یہاں تک آ گئے ہیں. اور دیکھیں نا آپ نے اپنی منمانی کی ہے, 600 بندے آپ نے مار دیے ہیں, اب 6000 بندہ آپ کے مخالف ہو گیا ہے. تو اگر یہی بات ہم سارے مل جل کے بیٹھ کے اس کو طے کر لیتے تو یہ مخالفت تو نہ اس وقت ہوتی. تو اب جناب امی عائشہ نے, جناب طلحہ زبیر نے کہا اب آپ کیا حکم دیتے ہیں. جناب مولا نے کہا کہ اب حکم یہی ہے کہ آپ یہیں سے واپس کوچ کریں, واپس جائیں, اور یہ جو حضرات جہاں جہاں سے ان کو واپس اپنے گھروں بھیجیں, بعد میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. لو جی راضی ہو گئے, کوئی اختلاف نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, اس بات پہ راضی ہو گئے اور ارادہ کر لیا ٹھیک ہے کل کو کوچ کریں گے. لشکر دونوں آمنے سامنے موجود ہیں, بصرہ کے قریب قریب دونوں لشکر موجود ہیں, اور ارادہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی کل کو کوچ کریں گے. اب کوئی اختلاف نہیں رہا, یہاں کے لوگ وہاں جا رہے ہیں, وہاں کے لوگ یہاں آ رہے ہیں, ایک دوسرے کو روایتیں بھی سنا رہے ہیں, حدیثیں بھی لے رہے ہیں, ایک دوسرے سے علم حاصل کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے میل جول بھی رکھا ہے. اب جو قاتل تھے جو جناب مولا علی کے لشکر میں موجود تھے, ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی. ان لوگوں نے سوچا کہ اگر یہی ہمارے پاس موقع ہے اور لوہا گرم ہے, چوٹ مار دینی چاہیے اس سے پہلے کہ یہ بخیر و عافیت وہاں واپس چلے جائیں, کل کو یہ